السلام علیکم ناظرین مدائن دریائے دجلہ کے سامنے والے کنارے پر آباد تھا اور بور شہر اس کے بالمقابل اس طرف والے کنارے پر واقع تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مدائن اور بور شہر ایک ہی شہر تھا جس کے درمیان دجلہ بہتا تھا، اس لیے شہر کے دونوں حصوں کے نام الگ الگ رکھ دیے گئے تھے۔ مدائن کی دریا کی طرف والی دیوار دریا سے 2.5-3 فرلانگ دور تھی۔ بارشوں کے موسم میں دریا میں سیلاب آ جایا کرتا تو پانی شہر کی دیوار تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ علاقہ نشیبی تھا، اس لیے وہاں پانی جمع رہتا اور وسیع تالاب بنے رہتے تھے۔ وہاں درختوں کی بہتات تھی اور ہرے سرکنڈوں کا جنگل بھی تھا۔ ماہی گیر اور ملاح دریا کے کنارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ ان وسیع تالابوں کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ اس علاقے میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ علاقہ خطرناک بھی تھا۔ ان تالابوں میں پانی کے افرید دیکھے گئے تھے، 3-4 بڑے مگرمچھ اور اتنے ہی چھوٹے مگرمچھ تھے۔ ان کے علاوہ ایک اژدہا بھی دیکھا گیا تھا جو پانی میں رہتا تھا۔ یہ 20-22 فٹ لمبا اور 1 فٹ سے زیادہ موٹا سانپ تھا۔ یہ پانی میں رہنے والی نسل سے تھا جو درخت پر بھی چڑھ جایا کرتا تھا، بھیڑ بکری اور انسان کو سالم نگل لیا کرتا تھا۔ یہ افریت نہ ہوتے تب بھی یہ علاقہ بڑا ہی ڈراؤنا لگتا تھا۔ راتوں کو یہاں الوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں اور دن کو درختوں پر گدھ بیٹھے رہتے تھے اور بڑے چمگادڑ درختوں سے الٹے لٹکے رہتے تھے۔ ان سینکڑوں چمگادڑوں کی چیختی ہوئی آوازیں دن کے وقت بھی ڈرا دیا کرتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے میں جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ بہت دنوں سے رات کو درختوں کے گھنے جنگل میں روشنی نظر آنے لگی تھی جو کچھ دیر نظر آتی اور غائب ہو جاتی تھی۔ ماہی گیروں اور ملاحوں نے مدائن کے لوگوں کو بتایا تھا کہ ان درختوں اور سرکنڈوں کے گھنے جنگل میں ایک کٹیا ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ رات کو شہر کے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تھا اور انہیں وہاں روشنی نظر آئی تھی۔ ہر رات لوگ شہر پناہ پر چلے جاتے اور ادھر دیکھتے تھے۔ شہر پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، لوگ کہتے تھے۔ آفت تو آ چکی ہے، بزرگ کہتے تھے۔ عرب کے مسلمان آسمانی آفت کی طرح آ رہے ہیں، ہماری فوج آدھی بھی نہیں رہی اور جو ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں پناہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ لوگوں کے یہ خوف اور اندیشے شاہی محل تک پہنچے تو وہاں سے یہ حکم جاری ہوا کہ شہر کا کوئی شخص دن کو یا رات کو شہر پناہ پر نہیں چڑھ سکتا، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کی وہیں گردن مار دی جائے گی۔ شاہی محل میں شاہ فارس یزدگرد، اس کی ماں نورین اور ستیلی بہن پوران کو معلوم تھا کہ دریا کے کنارے اس خطرناک دلدلی علاقے میں راتوں کو جو روشنی دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے۔ انہیں اب اسی روشنی پر بھروسہ تھا اور اس یقین کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ یہ روشنی مسلمانوں کو اندھا اور کمزور کر دے گی اور وہ شاہ فارس کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کے غلام ہو جائیں گے۔ ناظرین، جس وقت فارس کا لشکر قادسیہ سے پسپاں ہوا تھا اور رستم مارا گیا تھا اور یہ خبر شاہی محل پر بم کی طرح گری تھی تو مدائن کا ایک معمر یہودی راہب یزدگرد کے پاس گیا تھا۔ اس یہودی راہب نے کہا تھا کہ اسے چند ایک اشیاء مہیا کر دی جائیں تو وہ ایسا جادو کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے سلاروں کو جسمانی طور پر بھی اندھا کر دے گا اور وہ عقل کے بھی اندھے ہو جائیں گے۔ اس نے جن اشیاء کا مطالبہ کیا تھا ان میں ایک نوخیز دوشیزہ تھی، 2 الو اور ایک نوزائیدہ بچہ جس کی عمر 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور اشیاء بھی درکار ہیں جو وہ خود اکٹھی کر لے گا۔ یہ اشیاء اکٹھی کرتے کرتے خاصا وقت گزر گیا تھا۔ نوخیز دوشیزہ کا حصول تو کوئی مشکل کام نہ تھا۔ یہودی راہب کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک لڑکی دے دی گئی تھی، لیکن لڑکی کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے شاہی حرم کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے اس بوڑھے راہب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ راہب اسے اپنی عبادت گاہ میں لے گیا تھا اور اسے خاص قسم کی غذا دی جاتی تھی۔ آدھی رات کے وقت راہب لڑکی کو اپنے سامنے فرش پر بٹھا لیتا تھا اور اس کے کپڑے اتروا کر اسے ایک سیاہ چگا پہنا دیتا تھا۔ اسی چگے کا بلائی حصہ لڑکی کے سر کو بھی ڈھانپ لیتا تھا۔ راہب اس کے ماتھے پر اپنا ایک ہاتھ یوں پھیلا دیتا تھا کہ انگوٹھا لڑکی کی ایک کنپٹی پر اور درمیان والی انگلی دوسری کنپٹی پر ہوتی تھی۔ راہب اس کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ مسلتا اور بڑبڑاتا رہتا تھا۔ دن کو لڑکی اپنے کپڑوں میں سوئی رہتی تھی اور کچھ وقت کے لیے اس سے کوئی خاص عبادت کرائی جاتی تھی۔ اے مقدس راہب، ایک روز لڑکی نے یہودی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور مجھے میرے گھر سے کیوں یہاں لایا گیا ہے؟ میں تو کچھ اور سمجھی تھی۔ ہاں لڑکی، یہودی راہب نے کہا، وہی ٹھیک ہے جو تم سمجھی تھی۔ تم اتنے دنوں سے یہاں ہو، تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارے اتنے زیادہ حسین اور دلکش جسم میں میرے کسی آدمی نے دلچسپی نہیں لی، نہ تمہارے ساتھ کوئی بےہودہ حرکت کی ہوگی۔ تمہارے جسم کو پاک اور مقدس رکھا جائے گا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں شاہ فارس یزدگرد کی ملکہ بننا ہے۔ یہودی راہب نے جھوٹ بولا، تم نے اسے دیکھا ہوگا،
وہ بہت خوبصورت اور دانشمند ہے، وہ تمہیں حرم میں نہیں رکھے گا، اس نے تمہیں ملکہ بنانے کے لیے منتخب کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری ذات میں وہ خوبیاں پیدا کروں جو ملکہ میں ہونی چاہیے۔ لڑکی پر نشہ طاری ہو گیا جیسے وہ ملکہ بن گئی ہو۔ یزگرد دوسرے تیسرے دن یہودی کو بلا کر پوچھتا تھا کہ اس کا جادو کہاں تک پہنچا ہے۔ راہب کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ وقت ضائع نہیں کر رہا، اور یہ بھی کہ اتنا زبردست جادو اتنی جلدی تیار نہیں ہوا کرتا۔ یزگرد کو اپنی فوج کی پسپائی اور مسلمانوں کی پیش قدمی کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں وہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال رہی تھیں۔ پورا فارس اس کی مٹھی سے نکل رہا تھا اور اس قدر مایوس اور پریشان ہو گیا کہ ایک روز اس نے یہودی راہب کو بلایا۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو مجھے بتا دیں، یزگرد نے کہا، میں آپ کو کوئی سزا نہیں دوں گا، اپنی عبادت گاہ میں میرا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہودی راہب نے کہا، میں نے دریا کے کنارے ایک جھونپڑا تیار کروا لیا ہے، لڑکی کو وہاں لے جا رہا ہوں، 2 الو وہاں پہنچا دیے گئے ہیں، 4-5 دنوں بعد مجھے ایک نوزائیدہ بچے کی ضرورت ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کہاں تک آ گئے ہیں؟ یزگرد نے کہا، برس پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے، کوسا میں شہریار مارا گیا ہے اور یہ شہر بھی مسلمانوں کے پاس چلا گیا ہے، سورا اور دیرہ پر بھی مسلمان قابض ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے بور شیر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ادھر آپ ہیں کہ دن پر دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، کیا آپ اس وقت کچھ کریں گے جب مسلمان مدائن میں داخل ہو جائیں گے؟ شہنشاہ فارس بوڑھے یہودی نے کہا، آپ میری کچھ باتیں بھول گئے ہیں، میں نے کہا تھا کہ آپ کسی طریقے سے اپنی فوج کا حوصلہ مضبوط کریں، خواہ آپ کو خود آگے جانا پڑے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ ہماری فوج کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو روک لے گی اور کچھ دن روکے رکھے گی اور مسلمانوں کی پیش قدمی تیز نہیں ہوگی، میں اتنے وقت میں اپنا کام مکمل کر لوں گا، لیکن ہماری فوج نے کہیں بھی قدم جمانے کی کوشش نہیں کی۔ جادو اگر ایک انسان پر کرنا ہو تو ذرا سی دیر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک لشکر کو جادو کے زور پر روک لینے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ اس جادو کی تیاری میں اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جلد بازی کروں تو جادو کمزور ہونے کی وجہ سے بیکار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادو الٹا اثر کر جائے، اس صورت میں آپ کی تباہی کا عمل اور تیز ہو جائے گا۔ آپ یہ کام کریں کہ بور شیر میں کمک بھیجیں تاکہ محاصرہ لمبا ہو جائے، اپنی فوج کو پیغام بھیجیں کہ غیب سے مدد آ رہی ہے، جم کر لڑیں۔ یہ تھا وہ جادو جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت سے منسوب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے شیطان کا کام کہا ہے۔ یہودی جسے اللہ تعالیٰ نے دھتکاری ہوئی قوم کہا تھا، اس جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ یہودی کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر اس کام کو پسند کرتا ہے جس کام میں شیطان کا عمل دخل ہو۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں مسلمانوں کو کامیاب ہوتے دیکھا وہاں زمین دوز کروائیوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ہر طرح سے مدد دینے کی اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ آج تک ان کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ بوڑھا یہودی راہب یزگرد کو جادو کا سہارا دے رہا تھا، یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ واقعی جادو کر رہا تھا یا جادو چلانا بھی جانتا تھا یا نہیں، لیکن وہ یزگرد کا حوصلہ مضبوط کر رہا تھا اور اسے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج کا حوصلہ مضبوط کرے۔ اس نے یزگرد پر اپنا اثر ڈال لیا تھا۔ ناظرین، اسی رات یہ بوڑھا یہودی اس لڑکی کو شہر سے باہر دریا کے کنارے اس علاقے میں لے گیا جس میں سیلابی پانی کے تالاب بنے رہتے تھے اور جہاں درختوں اور سرکنڈوں کا گھنا جنگل تھا۔ وہاں اس نے ایک کٹیا بنا لی تھی جس میں زیادہ تر لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ اس کا ایک جوان سال چیلا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہاں انہوں نے اپنے لیے اور لڑکی کے لیے کھانا پکانے کا اور بستروں کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ ان کا زیادہ تر کام رات کو کٹیا کے باہر ہوتا تھا۔ راہب نے 2 الو بھی پکڑ رکھے تھے، انہیں کوئی ایسی غذا کھلاتا تھا کہ وہ اڑ کر کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ کٹیا میں ہر وقت لوبان کی دھونی جلتی رہتی تھی۔ رات کو راہب لڑکی کو سیاہ چوگا پہنا کر 2 زانوں بٹھا لیتا تھا، ایک الو اس کے دائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں کندھے پر بٹھا دیتا تھا۔ کٹیا میں ایک فانوس جلتا رہتا تھا، اس کی روشنی تھی جو لوگوں کو دور سے نظر آتی تھی اور وہ اسے پورا سرار روشنی سمجھتے تھے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہاں کوئی انسان آباد ہے۔ کچھ دنوں بعد لڑکی نے بوڑھے راہب کے اشاروں پر بولنا شروع کر دیا۔ راہب اس سے کچھ پوچھتا تھا اور لڑکی جواب دیتی تھی۔ اس کا انداز اور لہجہ ایسا ہوتا تھا جو لڑکی کا قدرتی انداز نہیں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی اور کے اثر کے تحت بول رہی ہے۔ نہیں، ابھی کام نہیں ہوا، ابھی ہوگا، یہ لڑکی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ 3-4 راتیں اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے رہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ راہب کے جادو کا اثر کم از کم اس لڑکی پر ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی سے آنے والے وقت کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے جادو میں اثر کس حد تک پیدا ہوا ہے۔
یہ بھی جادو کا اثر تھا کہ جب لڑکی بول چکتی تو دونوں الو اپنی مخصوص آواز میں بولتے تھے، جیسے ویرانے میں الو بولا کرتے ہیں۔ ابھی نوزائیدہ بچے کو نہیں لایا گیا تھا، شاید یہودی کے عمل کا وہ مرحلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ یزدگرد نے اپنے متعدد قاصد اپنی فوج کی طرف بھیج دیے، انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں اکٹھے ہو جائیں، غیب سے مدد آ رہی ہے، جم کر مقابلہ کریں، اور اب مسلمانوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدلنے ہی والی ہے۔ بحر شیر مدین سے کچھ دور نہیں تھا، درمیان میں صرف دریا حائل تھا۔ یزدگرد نے وہاں بھی پیغام بھجوایا اور کہا کہ جہاں جہاں اپنے فوجی موجود ہیں وہاں سے انہیں بحر شیر لے آؤ اور بحر شیر کا دفاع مضبوط کرو، تاکہ مسلمان شہر کا محاصرہ کریں تو محاصرہ اتنا طویل ہو جائے کہ وہ مایوس ہو کر واپس چلے جائیں۔ ناظرین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل سے چلے تو راستے میں فارس کے بے شمار شہریوں نے، جن میں مختلف بستیوں کے روساں اور عمرا شامل تھے، حضرت سعد سے آ کر ملے اور اطاعت قبول کی اور اپنا تعاون پیش کیا۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے کئی ایک نے اسلام قبول کر لیا اور کئی جزیہ کی ادائیگی پر رضامند ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص بحر شیر پہنچ گئے۔ انہیں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ہاشم بن عتبہ نے بحر شیر کے شیر کو تلوار سے مار ڈالا تھا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ سعد نے جوان سال ہاشم بن عتبہ کو گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ہاشم نے جھک کر بڑے احترام سے سعد کے پاؤں اور گھٹنے چھو لیے۔ ہاشم بن عتبہ سعد بن ابی وقاص کا بھتیجا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدین اور بحر شیر ایک ہی شہر کے دو حصے تھے، ان کے درمیان سے دجلہ گزرتا تھا۔ بغداد مدین سے 20 میل دور ایک چھوٹی سی ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مدین شروع سے ہی فارس کا دارالسلطنت چلا آ رہا تھا۔ تعمیرات اور باغات کے لحاظ سے بابل کی خوبصورتی مشہور تھی، وہ تو قصہ پرینہ ہو چکی تھی اور اس کے کھنڈر اس پر نوحہ کنا تھے۔ اس کے بعد خوبصورتی کے لحاظ سے جس شہر نے شہرت پائی وہ مدین تھا۔ اپنے اس دارالسلطنت کو دنیا کا حسین ترین شہر بنانے کے لیے ملک کے خزانے لٹا دیے گئے تھے۔ مدین پر رومیوں کا بھی قبضہ رہا اور مدین بارہا اندرونی بغاوتوں سے بھی دوچار ہوا۔ اس کا امن و سکون تباہ ہوا، اس کی گلیوں میں خون بہہ گیا، لیکن اس شہر کے حسن و جمال میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ مدین میں سہرانہ کشش تھی، اجنبی اس شہر میں آ کر مسحور ہو جاتے تھے۔ یہاں کے قہبہ خانوں، شراب خانوں، رقص گاہوں اور عشرت قدوں کی شہرت دوسرے ملکوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص بحر شیر سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر دجلہ کے پار مدین کو دیکھ رہے تھے، جو ایک ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی شہر پناہ پر برج اور ان کے سنہری کلش دیکھے، شاہی محل کے گنبد اور مینار دیکھے۔ کسریٰ کا محل بلندی پر کھڑا تھا، اس لیے شہر کی دیوار دیکھنے والوں کی نظروں کے آگے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ مورخوں کے مطابق یہ محل اپنے زمانے میں عجائبات عالم میں شمار ہوتا تھا۔ یہ محل کسریٰ نوشیروان نے 550 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ معمار رومی اور یونانی تھے، اس لیے یہ محل روم اور یونان کے فن تعمیر کا غیر معمولی طور پر حسین شاہکار بن گیا تھا۔ محمد حسین ہیکل نے محل کے سامنے کی چوڑائی 150 میٹر سے زیادہ اور بلندی 40 میٹر لکھی ہے۔ اس کے 5 گنبد تھے، درمیان والا گنبد سب سے زیادہ بڑا اور اونچا تھا۔ اس کے نیچے ایوان کسریٰ تھا، یہیں کسریٰ کا تخت تھا، جس میں جڑے ہوئے ہیروں اور نایاب پتھروں کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کئی حصے تو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص گھوڑے پر سوار ایک بلند ٹیکری پر کھڑے تھے، ان کے ایک طرف زہرہ بن حویہ اور دوسری طرف ہاشم بن عتبہ گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ 3-4 مورخوں نے لکھا ہے کہ سعد کچھ دیر مدائن کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے اتنا بڑا اور خوبصورت شہر شاید پہلی بار دیکھا تھا اور انہیں توقع تھی کہ وہ اس شہر کو فتح کر لیں گے اور یہ سلطنت فارس کے تابوت میں آخری کل ہوگی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر بلند آواز سے یہ آیت پڑھی، کیا تم نے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے؟ اس وقت سعد بن ابی وقاص کے ذہن میں یقیناً فارس کی عظیم سلطنت کا زوال تھا۔ میرے عزیزو، سعد بن ابی وقاص نے زہرہ اور ہاشم سے کہا، مدین کے ان گنبدوں کے نیچے کسریٰ پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اڑا دیا تھا، کیا تمہیں یہ گنبد لارستے محسوس نہیں ہو رہے؟ بے شک، زہرہ اور ہاشم بیک زبان بولے اور دونوں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اللہ اللہ۔ اس وقت وہ بحر شیر سے کچھ دور تھے، ان کے تمام دستے جو قادسیہ سے پسپا ہونے والے فارسیوں کے تعاقب میں بکھر گئے تھے ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ رات کو سعد نے سلاروں اور قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، میں جانتا ہوں کہ مجاہدین بہت تھکے ہوئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، خدا کی قسم ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، لیکن ہم آرام کرنے بیٹھ گئے تو آتش پرستوں کی فوج اس شہر میں اکٹھی ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ ہمیں فوراً اس شہر پر حملہ کر دینا چاہیے۔
شہر کے دروازے کھلے ہیں، اگر ہم شہر میں داخل ہو گئے تو اندر جتنی بھی فوج ہوئی اس کا مقابلہ کر لیں گے، اگر دروازے بند ہو گئے تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ مجاہدین کو شہر پر حملے کے لیے فوراً تیار کرو۔ ادھر مجاہدین کو حملے کے لیے تیار کیا جانے لگا۔ ادھر فارس کی وہ فوج جو بور شیر کے بحر نظر آ رہی تھی وہ بڑی تیزی سے شہر کے اندر چلی گئی اور شہر کے دروازے بند ہو گئے۔ فوراً ہی بعد شہر کی دیواروں کے اوپر یہ فوجی تیر کمانے لیے کھڑے نظر آنے لگے۔ بور شیر کی وہ دیوار جو دریا کی طرف تھی وہ دریا کے اندر تھی، وہیں سے مدین تک پل تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پل کشتیوں کا تھا یا لکڑی وغیرہ سے بنایا گیا تھا۔ یہ واضح رہے کہ پل اتنا مضبوط تھا کہ اس سے زیادہ فوج گزر جاتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کو معلوم نہ ہو سکا کہ رات کے وقت مدین سے فوج اور دیگر ساز و سامان بور شیر بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح شہر کا دفاع بہت مضبوط کیا جا چکا ہے۔ جس شہر کا محاصرہ کیا جاتا تھا اس شہر کے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء ملتی رہتی تو محاصرہ بہت ہی لمبا ہو جاتا تھا۔ بور شیر میں خوراک کی کوئی قلت نہیں تھی۔ یزگرد نے بور شیر کو ناقابل تسخیر بنانے کا ایسا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خود راتوں کو فوجوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتا اور پھر خود بور شیر آ کے دیکھتا تھا کہ لوگوں میں دفاع کا جذبہ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اس کی بہن پوران جو فارس کی ملکہ رہ چکی تھی یزگرد سے کہیں زیادہ وطن پرست تھی، اس نے اپنا وہی طریقہ کار جاری رکھا ہوا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مدین کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، کہیں رک کر لوگوں کو اکٹھا کر کے بڑے ہی جذباتی اور جوشیلے الفاظ میں ان کے حوصلے مضبوط کرتی۔ بور شیر کے لوگوں کو تو اس نے اس قدر گرما دیا تھا کہ بچے فارس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان آدھے سے زیادہ فارس پر قابض ہو کر تمہارے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ پوران کے الفاظ تھے جو مدائن اور بور شیر کی گلیوں میں گونجتے اور گرجتے رہتے تھے۔ ہمارے جرنیل اور ہماری ساری فوج اتنی بزدل نکلی کہ چند ہزار مسلمانوں کے سامنے ٹھہر بھی نہ سکی۔ پوران لوگوں کی غیرت کو جگانے کے لیے اور انہیں ڈرانے کے لیے یہ الفاظ ضرور کہتی تھی۔ ان تمام شہروں سے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، مسلمانوں نے تمام نوجوان اور جوان عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ان میں جو خوبصورت ہیں انہیں عرب بھیج دیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ مسلمان کیسے وحشی اور درندے ہیں۔ انہوں نے تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے ہیں جنہیں وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں اور بڑے بڑے رئیسوں اور معزز لوگوں کو بھی انہوں نے غلام بنا لیا ہے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو یہی ختم نہ کیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹیاں مسلمانوں کی لونڈیاں اور کنیزیں بنی رہیں گی۔ تمہارے گھر میں جتنا مال و دولت ہے وہ مسلمان اٹھا لیں گے اور تم فاقہ کشی پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ بھی سمجھو کہ اپنے دیوتاؤں کا اور زرتشت کا جو قہر تم پر گرے گا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا، اور اگر تم عربوں کے آگے جم گئے تو خدائے آفتاب کی ایسی ایسی نعمتیں تم پر نچھاور ہوں گی جنہیں تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ناظرین، سعد بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ دریا کی طرف سے شہر کو قومے کو رسد باقاعدگی سے مل رہی ہے، لیکن وہ اس کا کوئی سدباب نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دریا کی طرف کی دیوار کی لمبائی خاصی زیادہ تھی۔ یہ دیکھا گیا کہ تیروں سے قومے کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن جہاں سے تیر چلائے جا سکتے تھے وہاں سے پل بہت دور تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے شہر کے تین اطراف گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ شہر پناہ پر اس قدر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے فارسی موجود تھے کہ آگے بڑھ کر دیوار کو کہیں سے توڑنا یا دیوار پر کمند پھینک کر چڑھنا ناممکن تھا۔ میرے عزیز رفیقو، سعد بن ابی وقاص نے اپنے سالاروں اور سرداروں کو بلا کر کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ شہر کا دفاع بہت مضبوط ہے اور ہم جانوں کی اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ دروازے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھیں۔ محاصرہ لمبا ہوگا جس کا ہمیں صرف یہ فائدہ ملے گا کہ ہمارا لشکر آرام کر لے گا اور جو پہلے کے زخمی ہیں وہ ٹھیک ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن غور کرو کہ ہم ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں، جو یہ ہے کہ بے شمار فارسی فوجی چھپ گئے ہیں۔ ان کے بڑے جرنیل تو مارے گئے ہیں لیکن چھوٹے افسر ابھی زندہ ہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اسی علاقے کے لوگوں نے مسنہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی؟ یہ لوگ اب بھی وہی حرکت کر سکتے ہیں۔ اب فوجی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر ہم پر پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ ادھر اس شہر میں بہت سی فوج موجود ہے، اگر ہم پر عقب سے حملہ ہو گیا تو شہر کی فوج پھر باہر آ جائے گی۔ پھر تم سوچ سکتے ہو کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ کیا تم میری اس کارروائی کو پسند کرو گے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے کے لوگوں کو، وہ کسان ہیں، فوجی ہیں یا کوئی بھی ہیں، پکڑ کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور ان پر پہرا لگا دیا جائے؟ بے شک سعد بن ابی وقاص کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں اور یہ کارروائی فوراً ہونی چاہیے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی دور اندیشی تھی۔ فارس کے اس علاقے کے لوگوں کی فطرت میں یہ شامل تھا کہ وہ ذرا سی بھی گرفت ڈھیلی ہونے پر بغاوت کر دیتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کی یہ دور اندیشی ان کی عسکری دانش مندی کا کرشمہ تھا۔
اپنے سلاروں کی تائید حاصل کر کے انہوں نے ایک دستہ تمام علاقے کے لوگوں کو پکڑ لانے کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، اس کارروائی میں کچھ دن لگ گئے، لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا رہا اور اس طرح چند دنوں میں 1,00,000 افراد جو سب کے سب مرد تھے اکٹھے کر لیے گئے۔ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کھانے پینے کے لیے ملتا رہے گا اور اس کے سوا کہ انہیں یہیں موجود پڑا رہنا پڑے گا، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ 2 مورخوں جن میں محمد حسین ہیکل بھی شامل ہے، لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ارد گرد ہی ان لوگوں سے خندق کھدوا ڈالی تھی تاکہ عقب کے خطرے سے بھی محفوظ ہو جائیں، لیکن زیادہ تر مورخوں نے ایسی خندق کا ذرا سا بھی ذکر نہیں کیا، نہ ہی یہ خندق صحیح معلوم ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص ایسے جرنیل تھے جو اپنے عقب میں ایسی رکاوٹ کبھی کھڑی نہیں کیا کرتے تھے۔ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز سبات کا ایک رئیس شہرزاد سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا۔ محترم سپہ سالار، شہرزاد نے کہا، آپ نے اس علاقے کے تمام آدمیوں کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سب کسان ہیں، ان کا ذریعہ معاش کاشتکاری ہے، ان کی گرفتاری کی وجہ سے کھیتی باڑی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے انہیں یہاں بٹھائے رکھا تو کھیتیاں ویران ہو جائیں گی۔ اس کا نقصان لوگوں کو تو ہوگا ہی، خود آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ محاصرہ زیادہ لمبا ہو گیا تو آپ کے لشکر کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب غریب سے کسان ہیں، اگر یہ تیغ زنی اور تیر اندازی کی کچھ سوجھ بوجھ رکھتے تو انہیں فوج میں لے لیا جاتا۔ ان میں آپ کو بہت سے ایسے بھی ملیں گے جو جنگی گھوڑے کی سواری میں بھی مہارت نہیں رکھتے، لیکن کون ہے جو ان کی ضمانت دے سکتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا، ان میں فوجی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بھی نہیں، شہرزاد نے کہا، ہم نے کوئی ایک فوجی بھی نہیں دیکھا جو کسی بستی میں آ کر چھپا ہو، اس لیے کہ بھگوڑے فوجی لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ انہیں تانے دیں گے کہ وہ بزدل ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ ان کی ضمانت میں دیتا ہوں اور میں دوسری بستیوں کے رئیسوں اور جاگیرداروں کو بھی لے آتا ہوں، وہ سب ان کی ضمانت دیں گے۔ اگر ان سب نے نہیں، صرف چند ایک نے بھی گڑبڑ کی تو آپ ہمیں قتل کر دیں۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز بروز محاذ کی کارگزاری اور صورتحال لکھوا کر امیر المومنین کے لیے مدینہ بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے شہرزاد سے کہا کہ وہ آج ہی ان سب کو آزاد کر دیں گے تاکہ یہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں، اور آج ہی قاصد کو مدینہ بھیجیں گے۔ اگر امیر المومنین نے یہ حکم بھیج دیا کہ ان لوگوں کو اپنا قیدی بنائے رکھو تو میں انہیں پھر پکڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تقریباً تمام تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ ان تمام دیہاتی قیدیوں کو یہ وارننگ دے کر آزاد کر دیا گیا کہ ذرا سا بھی شک ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ انہوں نے عقبی خطرے کے پیش نظر یہاں کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن کھیتی باڑی کا کام رک جانے کی وجہ سے اور یہاں کے جاگیرداروں اور رئیسوں کی ضمانت پر انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ مجھے اس کارروائی کی توثیق یا تردید درکار ہے۔ قاصد عموماً تیز رفتار گھوڑوں یا اونٹوں پر آیا جایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر کی طرف سے توثیق آ گئی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان لوگوں کو امان دے دو، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی جزیہ یا خراج دینا چاہے تو وہ لے لو، ورنہ جبر نہ کرنا، کیونکہ جو کام محبت کر سکتی ہے وہ جبر نہیں کر سکتا۔ سعد بن ابی وقاص نے وہاں کے مقامی لوگوں میں سے جاسوس اور مخبر تیار کر لیے جو کسانوں اور غریب مسافروں کے روپ میں اس سارے علاقے میں گھومتے پھرتے رہتے، لوگوں سے ملتے ملاتے اور دیکھتے رہتے کہ کسی گوشے میں بغاوت کی چنگاری تو نہیں سلگ رہی۔ محاصرے کا پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ مدائن کے شہر میں یزدگرد اور پران کبھی تو مطمئن ہوتے کہ بور شیر کا محاصرہ ناکام ہو جائے گا، اور کبھی مسلمانوں کے نعرے سن کر مایوس ہو جاتے کہ مسلمانوں کا دم خم ٹوٹنے کی بجائے ان میں جوش و خروش پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یزدگرد شاہانہ عیش و عشرت بھول گیا تھا، اس نے اپنی ماں سے ملنا ملانا بھی کم کر دیا تھا۔ پران بھی عیش و عشرت میں کچھ کم نہیں تھی، لیکن ان حالات میں کہ مسلمان مدائن کی دہلیز تک پہنچ گئے تھے، پران پر وطن پرستی غالب آ گئی تھی۔ ان دونوں نے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر کئی بار کہا تھا کہ عبادت گاہوں میں ہر وقت عبادت جاری رکھیں۔ ایک روز وہ یہودی راہب جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے بڑا سخت جادو تیار کر رہا تھا یزدگرد کے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر یزدگرد کی آنکھیں چمک اٹھیں، جیسے فارس کا نجات دہندہ یہی یہودی راہب ہو۔ کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے؟ یزدگرد نے اسے دیکھتے ہی بے تابی سے پوچھا۔ تیاری کا آخری مرحلہ آ گیا ہے شہنشاہ، یہودی راہب نے جواب دیا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے عرصے سے اس کام میں لگے ہوئے ہو؟ یزدگرد نے غصیلی آواز میں کہا، عربی لشکر ہمارے سر پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے احساس ہے شہنشاہ، راہب نے کہا، میرا جادو عربی لشکر کو یہیں تباہ کر دے گا، اسے پسپائی کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ تو اب کیا لینے آئے ہو؟ یزدگرد نے کہا، کیا تم خود نہیں سمجھتے کہ جھوٹی تسلیاں مدائن کو نہیں بچا سکتی؟ کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ تم یہودی
اپنی فطرت کے عین مطابق مجھے دھوکہ دے رہے ہو، جس سے تمہارا مقصد شاید یہ ہے کہ مسلمان مدائن پر قابض ہو جائیں اور تم مدائن کے خزانوں میں سے اپنا حصہ وصول کرو۔ نہیں شہنشاہ، بوڑھے راہب نے کہا، میں تسلیاں دینے نہیں آیا، میں صرف ایک حکم لینے آیا ہوں۔ آخری چیز جو مجھے درکار ہے وہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے جس کی عمر 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ میں نے شہر میں اپنے مخبر چھوڑے ہوئے تھے، ابھی مجھے ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ بچہ ہمیں دے دیں اور 2 دنوں کے بعد آپ میرے جادو کا اثر دیکھ لیں۔ یزدگرد نے اسی وقت حکم دیا کہ جو بچہ رات کو پیدا ہوا ہے وہ اس راہب کو دے دیا جائے۔ اگر بچے کے ماں باپ بچے کی قیمت مانگیں تو اس سے زیادہ قیمت دے کر بچہ لے لیا جائے، اور اگر وہ بچہ کسی قیمت پر نہ دینا چاہیں تو بچہ اٹھا لیا جائے اور اس راہب کے سپرد کر دیا جائے۔ یزدگرد نے یہ بھی کہا کہ بچے کے ماں باپ مزاحمت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ حکم ملتے ہی یزدگرد کے محافظ دستے کے 4 آدمی اس گھر جا پہنچے اور بادشاہ کا حکم سنایا۔ ماں نے لپے کر نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ماں کو بتایا گیا کہ اس بچے کی وہ جتنی قیمت مانگے گی اس سے زیادہ قیمت دی جائے گی۔ نہیں، ماں نے بچے کو سینے سے چپکاتے ہوئے کہا، یہ میرا پہلا بچہ ہے، آسمان کے ستارے توڑ لو تو بھی میں یہ بچہ نہیں دوں گی۔ محافظوں نے بچے کے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بھی بچہ دینے سے انکار کر دیا اور اس نے محافظوں کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کی کہ وہ ان پر یہ ظلم نہ کریں، ان سے بچہ چھین لو۔ محافظوں کے کمانڈر نے حکم دیا، محافظ سپاہیوں نے بچہ ماں کے سینے سے نوچ لیا۔ ماں نے چند ہی گھنٹے پہلے بچے کو جنم دیا تھا، اس لیے بھی وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھی، پھر بھی وہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن سپاہی کے دھکے سے وہ گری تو پھر اٹھ نہ سکی۔ اس کے خاوند نے اسے اٹھایا۔ اتنی دیر میں محافظ سپاہی اس بچے کو لے جا چکے تھے۔ پیچھے ماں کی چیخیں رہ گئی تھیں، وہ دروازے کی طرف دوڑتی تھی اور خاوند اسے پکڑتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا کہ یہ بادشاہوں کا حکم ہے جس کی خلاف ورزی کی جرات رستم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں چیختی چلاتی رہ گئی اور بچے کو یہودی راہب لے گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔